بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز طلبہ، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج سبق نمبر 90 ہے اور باب صلاۃ المسافر میں ہم بات کر رہے ہیں مسافر کی نماز کے مسائل میں حصہ صوم کے اندر کہ مسافر کے لیے وطن اصلی کیا ہوتا ہے، وطن اقامت کیا ہوتا ہے اور وطن سکنا کیا ہوتا ہے، اور اس سے متعلق کچھ متفرق مسائل بھی انشاءاللہ آج ہم دیکھ کر اور اسی کے ساتھ ہم باب صلاۃ المسافر کو مکمل کر لیں گے۔ اچھا، وطن کی 3 قسمیں ہیں نا۔ ایک ہے وطن اصلی، یعنی جس جگہ پہ انسان رہ رہا ہے، اس کی فیملی وہاں پہ رہ رہی ہے اور وہیں پہ اس کی پیدائش ہوئی ہے اور شروع سے ہی وہ وہیں پر رہ رہا ہے اور گھر بھی اس نے وہاں پہ بنایا، اس کی زمین ہے، اس کا سامان ہے، جائیداد ہے، وہ وہیں پر ہے۔ تو اس کا آبائی علاقہ جہاں پہ وہ شروع سے رہائش پذیر ہے اس کو اس کا وطن اصلی کہتے ہیں۔ اور دوسرا ہوتا ہے وطن اقامت۔ وطن اقامت کہتے ہیں کہ جہاں انسان 15 دن کی یا اس سے زائد کی نیت لے کر چلا جائے اور وہاں پہ ٹھہر جائے۔ 15 دن کی نیت کر لے یا 15 دن سے کچھ زائد کی نیت کر لے تو اس کو کہتے ہیں وطن اقامت کی، یہ کچھ یہاں پہ مقیم ہو گیا ہے، کچھ دنوں کے لیے یہاں پہ ٹھہرا ہوا ہے۔ تیسری ہے جی وطن سکنا۔ وطن سکنا کہتے ہیں کہ جہاں پر انسان 15 دن سے کم کی نیت سے جا کر ٹھہرے، 10 دن، 12 دن، 5 دن، 3 دن اور سفر شرعی کی مسافت پر گیا اور اتنے عرصہ تک ٹھہرا اور اس کے بعد پھر واپس آ گیا۔ یہ 3 قسمیں ہوتی ہیں وطن کی۔ ایک قاعدہ سنیں کہ کوئی چیز اپنے مثل سے باطل ہوتی ہے۔ آپ اگر دیکھیں تو ایک چیز دوسرے کے جب برابر میں ہوگی نا تو وہی چیز اس کا مقابلہ کر سکے گی۔ اگر ایک اعلیٰ ہے اور ایک ادنا ہے، ایک طاقتور ہے دوسرا کمزور ہے، تو وہ کمزور طاقتور کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہی فطری قانون ہے کہ اپنے سے اعلیٰ سے باطل ہوتی ہے، یعنی کمزور چیز ہے اور دوسری چیز اس سے اعلیٰ ہے، طاقتور ہے، تو وہ کمزور کو بچھاڑ دے گی۔ اس لیے وطن اصلی کے مثل وطن اصلی ہے، اس لیے وطن اصلی سے ہی باطل ہو جائے گا۔ یہاں پہ یہ بات یاد رکھیں کہ وطن اصلی سے باطل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی جہاں پہ رہائش پذیر ہے، اس کی فیملی وہاں پہ رہ رہی ہے اور وہ وہاں پہ آبائی علاقہ ہے اس کا، ادھر سے اگر وہ شفٹ ہوتا ہے اور وہاں سے شفٹ ہو کر وہ کسی دوسرے جگہ پر چلا جاتا ہے، مثال کے طور پر لاہور کا رہائشی تھا، لاہور میں رہتا تھا اور اب وہ ود فیملی اپنے بچوں کو لے کر اگر وہ شادی شدہ ہے یا اپنے والدین کو لے کر اگر وہ غیر شادی شدہ ہے، اس صورت میں وہ کراچی چلا گیا اور وہاں پہ اس نے کرائے پہ گھر لے لیا اور ادھر ہی وہ رہائش رکھے ہوئے ہے اور اب اس کا واپس آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے لاہور کے اندر، یعنی آئے گا لاہور میں لیکن مہمان بن کر آئے گا، چند دنوں کے لیے آئے گا، لیکن وہ باقاعدہ رہائش لاہور میں ابھی نہیں رکھے گا۔ اس نے اس کو خیر آباد کہہ کر کراچی شفٹ ہو چکا ہے، تو اس کو ہم کہیں گے کہ اس نے اب اپنا وطن اصلی چینج کر دیا ہے کہ پہلے اس کا وطن اصلی لاہور تھا، اب اس کا وطن اصلی کراچی بن گیا۔ تو یہ شخص اب کراچی شفٹ ہونے کی وجہ سے اس کا وطن اصلی کراچی ہے اور پچھلا وطن اصلی، اس کراچی والے وطن اصلی نے لاہور والے وطن اصلی کو باطل کر دیا۔ تو چونکہ وطن اصلی دونوں برابر ہیں تو برابر کی چیز دوسرے کو باطل کرے گی، اس سے اوپر کوئی اور چیز ہے نہیں ہے، تو اس لیے وطن اصلی جو ہے وہ وطن اصلی کو ہی باطل کر سکتا ہے۔ البتہ اگر وطن اصلی لاہور سے وہ صرف کراچی کے لیے 2-3 دنوں کے لیے چلا گیا اور وطن سکنا بنا دیا، مثلا کراچی کو 2-3 دن رہائش رکھنے کے لیے گیا اور کسی کام سے گیا اور پھر واپس لاہور اس نے آنا ہے، تو اس سفر سے اس کا یہ لاہور والا وطن اصلی باطل نہیں ہوگا۔ باطل نہیں ہوگا کا مطلب کہ اگر وہ کراچی سے واپس آ جائے تو وہ لاہور میں آ کر مقیم ہوگا، وہ لاہور میں آ کر مسافر نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر وہ لاہور سے کراچی گیا اور کراچی میں جا کر اس نے 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر لی تو وہ اس کا وطن اقامت بن گیا۔
تو یہ وطن اقامت جو اس نے کراچی کو بنایا، تو اس وطن اقامت نے لاہور والے وطن اصلی کو باطل نہیں کیا، وہ اپنی جگہ پر اس کا وطن اصلی باقی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وطن اصلی بڑا ہے، طاقتور ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، اور جو وطن اقامت ہے وہ عارضی ہوتا ہے، وطن سکنا اس سے عارضی ہوتا ہے۔ لہذا وطن اقامت اور وطن اصلی، یہ وطن اقامت اور وطن سکنا یہ وطن اصلی کو باطل نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اگر کوئی آدمی اپنے آبائی علاقے سے وطن اقامت کے طور پر کہیں کسی جگہ پہ 15 دن یا 20 دن یا 1 مہینہ 2 مہینے کے لیے گیا، واپس اس کا لاہور آنے کا ارادہ ہے، تو اس سے اس کا لاہور جو ہے وطن اصلی باطل نہیں ہوا، وہ اس کا وطن اصلی باقی ہے۔ جب بھی وہ واپس آئے گا اپنے لاہور میں تو وہ پوری نماز پڑھے گا، مقیم ہوگا۔ اور اس طریقے سے وطن سکنا بھی اگر کسی جگہ کو جا کر بنا دیا عارضی طور پر، واپس آ کر وہ اس کا وطن اصلی ہی ہوگا۔ البتہ اگر مکمل طور پر وتھ فیملی شفٹ ہو چکا ہے وہ کراچی کے اندر، اور اب اس کا کوئی نیت نہیں ہے، ارادہ نہیں ہے لاہور واپس لوٹنے کا، رہائش رکھنے کے لیے، ویسے تو آنا جانا رہے گا لیکن رہائش رکھنے کے لیے، تو اس صورت میں اب اس کا لاہور جو وطن اصلی تھا وہ باطل ہو چکا ہے۔ اب اگر لاہور کے اندر آئے گا بھی تو اگر 15 دن سے کم کی نیت کے لیے آئے گا تو وہاں پہ اس نے قصر نماز پڑھنی ہے، وہ مسافر ہوگا۔ ایک صورت اس میں اور بھی ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ لاہور کے اندر وہ سال کے 4 مہینے رہتا ہے اور 8 مہینے وہ کراچی میں رہتا ہے، دونوں جگہ پہ اس کے مکان ہیں، دونوں جگہ پہ اس کی زمینیں ہیں، جائیداد ہیں۔ تو اس شخص کو ہم یہ کہیں گے کہ اس نے اپنے 2 وطن اصلی بنا دیے، ایک لاہور اور ایک کراچی، اور کچھ عرصہ سال کا وہ لاہور میں گزارتا ہے، کچھ عرصہ وہ کراچی میں گزارتا ہے۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ اس کے 2 وطن اصلی بن گئے، اور اب بیچ میں چونکہ شرعی مسافت بنتی ہے، لہٰذا اب جب ایک میں آئے گا تو ادھر بھی وہ مقیم ہوگا اور دوسرے میں آئے گا تو ادھر بھی وہ مقیم ہوگا۔ تو یہ ترتیب سے آپ اس کو سمجھ لیں۔ تو اسی طریقے سے یہ قاعدہ ہے کہ وطن اصلی کے مثل وطن اصلی ہے، اس لیے وطن اصلی سے ہی باطل ہو جائے گا، لیکن سفر اور وطن اقامت نیچے درجے کا ہے، اس لیے ان سے وطن اصلی باطل نہیں ہوگا۔ وطن اصلی سے وطن اقامت باطل ہو جائے گا، یعنی 15 دن کی نیت کر کے کراچی کیا ہوا تھا، وطن اقامت تھا، وہ وہاں سے جب وہ اپنے وطن اصلی کی طرف آئے گا لاہور، تو پیچھے جو کراچی وطن اقامت تھا وہ اب باطل ہو چکا ہے۔ اب جب بھی کراچی جائے گا تو یہ نہیں کہیں گے کہ پہلے جو 15 دن تھے ان کی وجہ سے وہ وہاں پہ مقیم ہوگا، نہیں، بلکہ وہ مسافر ہی ہوگا اگر وہ 15 دن کی نیت سے دوبارہ نہ جائے تو۔ اس لیے کہ وطن اصلی اعلیٰ ہے اور وطن اقامت ادنا ہے، وطن اقامت سے وطن اقامت باطل ہو جائے گا۔ اچھا، وطن اصلی سے وطن اقامت باطل ہو جائے گا چونکہ وطن اصلی اعلیٰ ہے، اس سے ادنا وہ باطل ہو جائے گا، اور وطن اقامت سے وطن اقامت باطل ہو جائے گا۔ ایک دن یعنی 15 دن کی نیت کر کے ایک شہر میں ٹھہرا ہوا تھا، وہاں سے شفٹ ہو کر دوسرے کسی شہر کے اندر چلا گیا 15 دن کی نیت سے، تو پہلے والا شہر جو ہے وہ باطل ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ مثل ہے، تو مثل سے باطل ہو جاتا ہے۔ اور سفر سے وطن اقامت اس لیے باطل ہوگا کہ سفر اقامت کی ضد ہے، اس لیے 54 میل سفر کرنے سے وطن اقامت باطل ہو جائے گا۔ اب دوبارہ 54 میل یہ میل شرعی کے اعتبار سے اور 48 میل انگریزی کے اعتبار سے ہے، اب دوبارہ 15 دن ٹھہرنے کی نیت کرے وطن اقامت بنے گا اور اتمام کرے گا، ورنہ اثر کرتا رہے گا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ وطن اقامت سے باطل ہو جائے گا، ادھر سے اگر شفٹ ہو کر کسی اور جگہ 15 دن کی نیت کے لیے گیا تو پچھلے والا باطل ہو گیا، اب اگر وہاں پہ آئے گا تو وہ مسافر ہوگا۔ اور وطن سکنا تو ویسے بھی سفر سے بھی باطل ہو جائے گا، اور وطن اصلی جو ہے وہ وطن اصلی سے باطل ہوگا، وطن اقامت یا وطن سکنا سے باطل نہیں ہوگا۔ البتہ اگر کوئی شخص ملازمت کے لیے گیا ہوا ہے تو لاہور کا، لیکن اگر کراچی کے اندر وہ صرف ملازمت کرنے کے لیے گیا ہوا ہے، اس کا کیا حکم ہوگا؟ اور ملازمت وہاں پہ وہ مہینہ وہیں پہ ہی ٹھہرتا ہے، اور اس کا سامان ہے وہاں پہ، اس کو کمرہ ملا ہوا ہے، رہائش اس نے رکھی ہوئی ہے، اور اس کا بستر ہے، سامان ہے، وہاں پہ ہی ہوتا ہے، کبھی چھٹی پہ گھر آ گیا اور پھر واپس چلا گیا، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ کیا وہ وہاں پر مقیم ہوگا، یا اپنے وطن اصلی کی طرف آنے کی وجہ سے وہ جو اس کا وطن اقامت ہے وہ باطل ہو جائے گا؟ پھر جب بھی وہ اپنے گھر چھٹی گزار کر واپس جائے گا تو وہاں پہ اگر 15 دن کی نیت سے وہ نہیں جائے گا، کم جائے گا، تو پھر وہ مسافر ہوگا؟ یا 15 دن سے کم کی نیت میں بھی اگر واپس اپنی ملازمت کی جگہ پہ جائے تو پھر بھی وہ مسافر ہوگا، پھر بھی وہ مقیم ہوگا؟ اس میں کیا تفصیل ہے؟ تو اس کو ذرا سمجھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جائے ملازمت میں مستقل رہنے کا عزم کرنے سے کیا وہ جگہ وطن اصلی شمار ہوگی؟
بعض لوگ ملازمت وغیرہ کے لیے اپنے وطن اصلی سے تعلق رکھتے ہوئے کسی اور جگہ اقامت اختیار کر لیتے ہیں، ان کا سال کا زیادہ تر حصہ اسی جگہ قیام پر گزرتا ہے، عید، بقرہ عید یا طویل تعطیلات میں ہی وہ اپنے وطن اصلی جاتے ہیں۔ اگر اس طرح کے لوگ جائے ملازمت میں اپنا ذاتی مکان بنا لیں اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ وہاں رہائش پذیر ہوں، اس جگہ مستقل رہنے کا عزم مصمم کر لیں، تو یہ جگہ ان کے لیے وطن اصلی بن جائے گی، یعنی ان کی ملازمت کی جگہ۔ لیکن وہاں پہ اگر ایسا ہے کہ جائے ملازمت میں وہ تنہا رہتے ہیں، تو کیا جائے ملازمت میں صرف تنہا رہنے سے ان کا وطن اصلی شمار ہوگا یا نہیں؟ اگر کوئی شخص جائے ملازمت میں تنہا رہ رہا ہو، بال بچے ساتھ نہ ہوں اور مکان بھی ذاتی نہ ہو، لیکن اس جگہ مستقل رہنے کا عزم مصمم ہو، یعنی کبھی اس کا دل میں ارادہ ہے کہ میں کبھی وہاں پہ شفٹ ہو جاؤں گا، میرا یعنی کوئی اگر ترتیب بن گئی، اور فی الحال نہیں ہے، اور اس کی حالت اس عزم کے منافی مخالف نہ ہو، تو یہ جگہ اس کے لیے وطن اصلی ہوگی اور وہ وہاں نمازیں پوری پڑھے گا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جو اس کی ملازمت کی جگہ ہے وہاں پر اگر وہ ایک دفعہ صرف 15 دن کی نیت سے ٹھہرا ہے، وہ ایک دفعہ ٹھہرنے سے مقیم بن گیا ہے۔ جب تک اس کمپنی کو یا اس ملازمت کو وہ بالکل چھوڑ چھاڑ کر واپس نہیں آئے گا، ادھر ہی ہوگا، تو صرف چھٹی کے اوپر گھر آ کر گھر سے واپس جائے گا تو وہ وہاں پہ پھر جاتے ہی مقیم ہو جائے گا، اگرچہ ایک دو دن، یا اگرچہ بعض لوگ ویکینڈ پہ آ رہے ہوتے ہیں گھر کو، صرف ایک ہفتہ گزارتے ہیں اپنی جگہ پر اور 80 کلومیٹر کا سفر کر کے واپس وطن اصلی آتے ہیں، پھر جاتے ہیں، پھر آتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ایک دفعہ اگر وہ 15 دن کی نیت سے اس ملازمت کی جگہ پہ ٹھہر گیا ہے، پھر جب بھی جائے، اگرچہ کم جائے یا زیادہ جائے، 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے جائے، یا 10 یا 15 یا 20 دن کے لیے جائے، تو وہ وہاں پہ جاتے ہی مقیم ہو جائے گا، اس کا وہ وطن اقامت اپنے اصلی کی طرف آنے کی وجہ سے باطل نہیں ہوگا، کیونکہ یہ بھی اس کا ایک طرح کا سمجھنے کے وطن اصلی بن گیا ہے، اگرچہ گھر والے تو ساتھ نہیں ہے، لیکن آنے کا اس کا کبھی عزم مصمم ہے کہ میں کبھی نہ کبھی ادھر شفٹ ہوں گا۔ یہاں عبارت کو دیکھیں، ومن کان لہ وطن، اگر کسی کا وطن ہو، یعنی وطن اصلی ہو جہاں پہ وہ رہائش رکھے ہوئے ہے، انتقل عنہ، اس سے وہ منتقل ہو گیا، بالکل شفٹ ہو گیا، استوطن غیرہ، دوسرے کسی مقام کو اپنا وطن اصلی بنا دیا اور وہاں پہ وہ رہائش رکھنے لگا، ثم سافر، پھر وہ وہاں سے اگر سفر کرے کبھی کبھار، دخل وطنہ الاول، پہلے اپنے علاقے کی طرف اگر آ جائے، قصرہ، اس صورت میں وہ قصر کرے گا اور نماز پوری نہیں پڑے گا اگر وہ 15 دن سے کم کے نیت کے لیے آ رہا ہے، لأنہ لم یبق وطنا لہ، اس لیے کہ پہلے والی جگہ اس کے لیے اب وطن اصلی باقی نہیں رہی۔ لا یرا، کیا دیکھتے نہیں کہ انہ علیہ السلام بعد الہجرت عد نفسہ بمکہ من المسافرین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد اپنے آپ کو مکہ کے اندر مسافروں میں شمار کیا۔ ہذا، یہ اس وجہ سے ہے کہ ان الاصل، اصل اور قاعدہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ان الوطن الاصلی یبطل بمثلہ، وطن اصلی جو ہوتا ہے وہ وطن اصلی سے ہی باطل ہو جاتا ہے۔ دون السفر، صرف سفر کرنے سے باطل نہیں ہوتا، یعنی وطن اصلی سے صرف 80 کلومیٹر کا سفر کرنے سے باطل نہیں ہوتا، بلکہ اس کی ہم مثل یعنی وطن اصلی سے ہی جا کر اس کی برابر سے باطل ہوگا۔ ووطن الاقامت یبطل بمثلہ، اور وطن اقامت بھی اپنی مثل سے باطل ہو جاتا ہے، کہ وطن اقامت سے باطل ہوگا کہ کوئی وطن اقامت سے آگے کسی اور جگہ کو وطن اقامت بنا لے اور ادھر سے نکل جائے تو پچھلا وطن اقامت باطل ہو جائے گا، اب وہ وہاں پر آنے سے مسافر ہی ہوگا۔ بالسفر، اور وطن اقامت صرف سفر کرنے سے بھی، مطلقاً سفر کرنے سے بھی وہ باطل ہو جائے گا۔ اگر وطن اقامت سے صرف سفر کیا اگلی جگہ پہ، اگرچہ اس کو وطن اقامت نہیں بنایا، تو صرف سفر کرنے سے 80 کلومیٹر کا پچھلا وطن اقامت جو 15 دن جہاں پہ ٹھہر رہا تھا وہ باطل ہو جائے گا، وہ وہاں پہ آنے کی وجہ سے وہ مسافر ہوگا۔ وہ بالاصلی، اور وطن اقامت وطن اصلی سے بھی باطل ہو جاتا ہے کہ ایک جگہ 15 دن کی نیت تھی، وہاں سے اپنے وطن اصلی کی طرف لوٹ آیا تو پچھلا وطن اقامت باطل ہوگا، لیکن اس میں نے ملازمت سے متعلق جو گفتگو کی ہے وہ اس سے جدید فقہا نے اس کو مستثنا کیا ہے۔ وَإِذَا نَوَى الْمُسَافِرُ أَن يُقِيمَ بِمَكَّةَ وَمِنَا 15 يَوْمًا لَمْ يُتِمَّ الصَّلَاةَ، یہاں سے یہ ایک ضابطہ بتا رہے ہیں کہ اگر مسافر وہ 2 جگہ پر اقامت کی نیت کر لے، یعنی 2 مختلف جگہیں ہیں، بیچ میں ان جگہوں کی فاصلہ ہے، اور 2 مختلف بستیاں ہیں، بیچ میں ان کے کچھ فصل وغیرہ ہیں یا فاصلہ ہے، اور یا 2 شہروں کے اندر الگ الگ 2 شہر ہیں، ان میں اقامت کی نیت کر لے کہ 15 دن ٹوٹل میں انہیں ٹھہرنا ہے، 7 دن ایک جگہ، 8 دن دوسری جگہ، تو کیا یہ شخص مقیم ہوگا؟ تو فرماتے ہیں یہ مسافر ہی رہے گا، چونکہ اس نے 2 جگہوں پر نیت کر لی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر مکہ یا منا کے اندر
15 दिन की नीयत से ठहरने के लिए चला गया, नमाज को मुकम्मल नहीं करेगा। यही सहाबा कराम से मनक़ूल है और यही रवायात में मिलता है। लिअन्न एतबार अन्नियती फ़ी मौज़िअैनी, दो जगहों पर नीयत का एतबार ये काज़ा करता है, एतबार रहा फ़ी मवाज़िया, बहुत सारी जगहों में नीयत करने का। वो मुमतन, हालांकि ये तो बात मुमतने है। क्यों? लिअन्न सफ़रा ला यारा अनहु, इसलिए कि जो सफ़र होता है वो तो जगह जगह पे स्टॉप करने से, जगह जगह पे ठहरने से खाली तो नहीं होता। इंसान तो ठहरते ठहरते जाता है कि भी बीच में सफ़र में 2 दिन भी ठहरना पड़ता है, किसी जगह 3 दिन भी ठहरना पड़ता है। तो फिर तो अगर 2 जगहों पे नियत करने से इंसान अगर मुकीम हो जाता तो फिर तो सफ़र के अंदर तो कई स्टॉप आते हैं, कई जगह ठहरना आता है। तो फिर तो इन सब जगहों को अगर मिलाओ तो 15 दिन तो बन ही जाते हैं। फिर तो ये शख्स मुसाफिर बन ही गई नहीं कभी भी, क्योंकि इसने बहुत सारी जगहों पे स्टॉप किया है। तो अगर एक जगह पे या 2 जगह पे अगर आप कहते हो कि 2 जगह पे ठहरने की वजह से और नियत करने की वजह से बंदा मुकीम हो जाता है, तो फिर तो ये जो बीच में सफ़र के दौरान ठहरा है बहुत सारे मवाज़े पर, तो 2 जगह पे नियत करना का एतबार गोए कि फिर उधर भी नियत का एतबार करें ना, कि जो दरमियाने सफ़र में वो ठहरा है तो उनको भी अगर शुमार करें तो फिर तो 15 दिन उधर से भी बन जाते हैं। तो इसलिए फरमाते हैं कि ऐसा करना चूँकि मुमतने है कि सफ़र के अंदर इस तरह की चीज़ें तो होती रहती हैं, सफ़र इन चीज़ों से खाली नहीं है, यानी बीच में स्टॉप करने से और ठहरने से मुख्तलिफ जगहों पर। लिहाजा एक जगह पर 15 दिन की नीयत अगर नहीं होगी तो वो मुसाफिर ही होगा। जिस तरीके से रास्ते में चलने में जगह जगह ठहरने की वजह से वो मुसाफिर ही होता है, मुकीम नहीं होता। तो आगे भी किसी जगह पर अगर वो ठहरेगा तो वो मुसाफिर ही रहेगा जब तक कि किसी एक जगह पर न ठहरे। अलबत्ता यहाँ पर ये बात याद रखें कि ये तो उस ज़माने में था जब मक्का और मिना दोनों अलग अलग थे और मक्का का शहर इतना ज़्यादा तवील नहीं हुआ था। लेकिन अब चूँकि मक्का का जो शहर है वो इतना ज़्यादा वसी हो चुका है कि मिना जो है वो उसकी उसके अंदर आ गया है और उसकी मुज़ाफ़ात नहीं बल्कि बिल्कुल उस शहर में शामिल हो चुका है मिना। अगरचे वहाँ पे इमारात बनाने से पाबंदी है, लेकिन वो अभी मक्का के अंदर आ चुका है। अब अगर कोई मक्का और मिना के अंदर ठहरने की नीयत करेगा 15 दिन की तो वो तो मुकीम हो जाएगा। ये उस वक़्त था कि जब मक्का और मिना अलग अलग थे। और ये एक मिसाल दी जा रही है और मकसूद ये है कि कहीं पे भी अगर 2 ऐसी जगह जो जिनके बीच में फासला है, तबलीगी जमात जा रही है और उनकी तश्कील मुख्तलिफ बस्तियों में है, तो उन बस्तियों में अगर बीच में फासला है तो अगर वहाँ पे वो नियत करते हैं 3-3 दिन की तो वो फिर मुसाफिर ही रहेंगे। लेकिन अगर एक ही बस्ती के अंदर जगह जगह पर मसाजिद के अंदर 3-3 दिन उन्होंने लगाने और 15 दिन ठहरने तो फिर वो मुकीम हो जाएंगे। इल्ला इदा नवल मुसाफिर अन युकीम बिल्लैल, इल्ला ये कि मुसाफिर अगर नियत करे रात को क़याम करने की फ़ी अहदिहिमा, उन 2 जगहों में से एक में, मक्का में मसलन क़याम करने की नियत कर रहा है रात गुजारने की कि 15 दिन में ठहरूंगा, दिन को मिना भी जाऊंगा लेकिन रात को मैंने ठहरना 15 दिन मक्का के अंदर है। यसीर मुकीमन बिदुखूलिही फ़ीही, बस वो फिर वहाँ से मक्का के अंदर जब रात को आएगा तो वो उस मक्का के अंदर दाखिल होते ही वो उसमें मुकीम होगा, क्योंकि लिअन्न इक़ामतल मरई मुज़ाफ़तुन इला मबीतिही, इसलिए कि इंसान का जो क़याम करना है वो उसके रात गुजारने वाले जगह की तरफ मंसूब होता है, तो जहाँ पे वो रात गुजारता है तो इसको कहते हैं कि ये यहाँ पे क़याम कर रहा है। तो लिहाजा वो मक्का के अंदर वो मुकीम होगा। और अगर उसके बाद अगर मिना की तरफ अगर शरी सफ़र होता तो फिर दिन की तरफ, दिन के वक़्त मिना जाने की वजह से वो वहाँ पर अगर जो नमाज़ पढ़ेगा तो वो कसर पड़ेगा, लेकिन चूँकि मिना इतना दूर नहीं है। वमन फ़ाततहु सलातुन फ़ी सफ़र क़ज़ाहा फ़िल हज़र रकातैन, अगर किसी से सफ़र के अंदर नमाज फ़ौत हो जाए तो वो हज़र के अंदर जब घर पहुंचेगा तो उस नमाज की कितनी कज़ा करेगा? तो फरमाते हैं 2 ही रकत कज़ा करेगा, क्योंकि जो नमाज जिस हालत में जहाँ पर जिस सूरत हाल के अंदर कज़ा हुई है उसी सूरत हाल में उसको पढ़ना पड़ेगा, उसको उससे तब्दील नहीं करना। वमन फ़ाततहु फ़िल हज़र, अगर किसी से कोई नमाज घर में हज़र के अंदर फ़ौत हो चुकी थी तो क़ज़ाहा फ़िस सफ़र अरबान, सफ़र के अंदर अगर उसको कज़ा कर रहा है तो 4 करेगा। लिअन्नल क़ज़ा बिहसबिल अदा, इसलिए कि नमाज की जो कज़ा होती है वो अदा के एतबार से होती है। जिस तरीके से जिस हैसियत से वो नमाज कज़ा हुई है उसी हैसियत से उसको फिर, यानी जिस तरीके से इंसान के ऊपर जिस हालत के अंदर वो नमाज वाजिब हुई थी और फ़र्ज़ हुई थी, वो फ़र्ज़ किस हालत में हुई थी? अगर सफ़र की हालत में हुई थी तो सफ़र के अंदर तो वो चूँकि मुसाफिर था तो 2 ही रकत हुई थी, लिहाजा कज़ा भी उसकी 2 ही रकत करनी है। अगर हज़र के अंदर हुई थी तो हज़र के वक़्त वो फ़र्ज़ अदा जो उसने करने थे तो वो 4 रकत करनी थी, अगर नहीं की तो फिर कज़ा भी 4 करेंगे, अगरचे वो सफ़र में उसकी कज़ा करें। वल मोतबर फ़ी ज़ालिका आखिरुल वक़्त, और इसमें जो कज़ा करने के अंदर जो एतबार है वो आखिरी वक्त का है। आखिरी वक्त यानी नमाज जब कज़ा हो रही थी तो उसमें आखिरी वक्त वो शख्स क्या था, मुसाफिर था या मुकीम था? अगर मुकीम था तो वो 4 रकत पड़ेगा, मुसाफिर था तो इसकी कज़ा फिर 2 रकत करेगा।
لأنه المعتبر في السببیت، اس لیے کہ آخری جو جز ہوتا ہے وہی سببیت کے اندر، یعنی نماز کا سبب بننے کے لیے معتبر ہوتا ہے، چونکہ ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ نماز کا جو سبب ہوتا ہے وقت ہوتا ہے، اور وہ کون سا وقت؟ سارا وقت تو نہیں ہوتا، بلکہ جس وقت انسان نماز ادا کر رہا ہے اس وقت سے چند سیکنڈ کا جو اس کے ساتھ متصل وقت ہے نماز کی ادائیگی کے ساتھ متصل، وہ اس کا سبب ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جب نماز ساری کی ساری چلے گی تو آخری جو اس کا جز تھا نماز کے وقت کا آخری جز، وہ اس کا سبب ہوگا۔ تو اس وقت دیکھیں گے کہ کوئی شخص مسافر تھا تو 2 رکعت کی قضا کرے گا، مقیم تھا تو 4 رکعت کی کرے گا۔ عند عدم، یہاں پہ عند رہ گیا ہے اس نسخے کے اندر، یہاں پہ عند ہے کہ عند عدم الاداء فی الوقت، یعنی وقت کے اندر ادا نہ کرنے کی وجہ سے جو آخری جز ہے نماز کا وہی اس کا، یعنی نماز کے وقت کا وہی اس کا سبب بنے گا۔ والعاصی والمطیع فی سفرہما فی الرخصۃ سواء، فرماتے ہیں کہ گنہگار اور فرمانبردار سفر کرنے کے اندر جو رخصت ان کو دی گئی ہے، یعنی قصر کریں گے وہ، تو قصر میں یہ دونوں برابر ہیں۔ اگرچہ گنہگار جو سفر کر رہا ہے، زنا کے لیے کر رہا ہے، چوری کے لیے کر رہا ہے، اور فرمانبردار شخص کسی نئے کام کے لیے سفر کر رہا ہے، دونوں کو قصر کی رخصت دی جائے گی احناف کے نزدیک۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ سفر المعصیت لا یفید الرخصہ، معصیت کا جو سفر ہے، گناہ کا جو سفر کرنے جا رہا ہے تو وہ رخصت کا فائدہ نہیں دیتا، لأنہا تثبت تخفیفا، اس لیے کہ یہ جو رخصت ثابت ہوتی ہے یہ رخصت تخفیف ہے انسان کے لیے، ایک نعمت ہے، تو یہ نعمت گنہگار کو کیوں ملے؟ چونکہ وہ تو غلط کام کے لیے جا رہا ہے۔ لا تتعلق بما یوجب التغلیظ، بس یہ رخصت متعلق نہیں ہوگی ایسے سفر کے ساتھ جو یعنی تغلیظ کو، سختی کو اور گناہ کو ثابت کرتا ہے۔ لہٰذا جب اس سے ویسے بھی اس کے اوپر گناہ ابھی لازم ہو رہا ہے تو اس لیے اس کو رخصت نہیں دی جائے گی۔ احناف فرماتے ہیں کہ اطلاق النصوص، ہمارے نزدیک نصوص مطلقاً ہے کہ قرآن مجید میں ہے کہ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، اس میں گنہگار اور فرمانبردار کی کوئی قید نہیں ہے۔ اس طریقے سے روایات میں جو جہاں پہ مسافر کے لیے قصر نماز کا حکم ہے تو اس میں بھی گنہگار اور نیک آدمی کی کوئی قید نہیں ہے۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری عقلی دلیل ہے وَلِأَنَّ نَفْسَ السَّفَرِ لَيْسَ بِمَعْصِيَةٍ، نفس سفر تو گناہ نہیں ہے۔ جب انسان گاڑی پہ بیٹھ کر جا رہا ہے، اگرچہ اس نے آگے کوئی گناہ کرنا ہے یا کوئی ڈاکہ ڈالنا ہے یا کچھ چوری کرنی ہے، لیکن نفس سفر جو کر رہا ہے اس میں تو کوئی کسی قسم کا گناہ نہیں ہے، نہ گاڑی میں بیٹھ کر کرنا ہے، اس کے بعد جا کر کو جو کرے گا وہ گناہ ہوگا۔ تو وَإِنَّمَا الْمَعْصِيَةُ مَا يَكُونُ بَعْدَهُ، معصیت جو گناہ ہوتا ہے وہ تو اس کے بعد ہوتا ہے، او یجاورہ، اس کے ساتھ بالکل متصل ہوتا ہے، سفر کے اندر تو نہیں ہوتی نا۔ فصالح تعلق الرخصتی، بس یہ جو سفر ہے جو گناہگار آدمی کا، یہ بھی رخصت کے یعنی ساتھ متعلق ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو یہ اسی کے ساتھ باب صلاۃ المسافر اپنے اختتام کو پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔